یہ جو ایک کمانڈ ہوتی ہے کہ گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، شکرانے کا احساس ہونا چاہیے، چیزوں کا خوشی ہونی چاہیے، جس لفظ کے پیچھے بھی چاہیے آتا ہے نا اخیر میں، بس یہ یہاں مسئلہ تھوڑا مختلف انداز میں سوچنے کا ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو شکر گزار ہونا سیکھنا ہے، آپ کو خوش ہونا سیکھنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ جنہیں عام کامن سینس کے تحت آپ کر سکیں، بلکہ دنیا میں ایسی چیزیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں جنہیں کامن سینس کے تحت آپ مینیج کر لیں۔ سیکھنے کا جو لفظ ہے اس کو ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایون جو لوگ کسی نہ کسی شعبے میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، وہ کسی اور شعبے میں زندگی کے بہت تباہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر جو لوگ بہت امیر ہوتے ہیں یا بہت قابل اور بڑی ڈگریوں کے حامل ہوتے ہیں، بہت شہرت یافتہ ہوتے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے کئی شعبوں میں اٹرلی تباہ حال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک شعبے کی مہارت بعض اوقات دوسرے شعبے میں کام نہیں آتی۔ اور 21ویں صدی کا سب سے بڑا ڈیلیما یہی ہے، 21ویں صدی کا، کہ کم سے کم چیزیں ایسی رہ گئی ہیں کہ جو اب آپ کامن سینس کے تحت کریں گے۔ اب کم سے کم مثال کے طور پر پیرنٹنگ ہے، اب کامن سینس کے تحت نہیں کر سکتے آپ پیرنٹنگ۔ اگر آپ کامن سینس کے تحت پیرنٹنگ کریں گے تو جلد تنگ ہو جائیں گے بچوں کے ہاتھ۔ آپ کو تھیراپیوٹک پیرنٹنگ سیکھنی ہوگی۔ اسی طرح شادی ہے، پہلے کامن سینس کے تحت ہوتی تھی، اور کامن سینس یہ تھی کہ بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، فٹ آ گئی تو ٹھیک ہے، اگر فٹ نہ آئی تو بدل لیں گے۔ آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا یہ کامن سینس کا تجزیہ، لیکن آج نہیں۔ اگرچہ آج بھی 99% شادیاں کامن سینس میں جھونک دی جاتی ہیں، اور بہت ایکسٹرا آرڈنری 10/10 میاں بیوی جو اس رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، جلد ہی وہ طلاق ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ لاہور میں روزانہ 400 لوگ طلاق کا تمغہ اپنے سینے پہ سجاتے ہیں، 400، جس کا مطلب ہے کہ مہینے کے 12,000، جس کا مطلب ہے کہ سال کے 1,44,000 لوگ جو ہیں طلاق حاصل کرتے ہیں لاہور میں۔ خلا کی تعداد اس کے علاوہ ہے، اور وہ تعداد اب اس سے بھی ذرا زیادہ ہے جس میں خواتین یہ حق استعمال کرتی ہیں، اور اس کی تعداد لاہور میں روزانہ کی 400 سے زیادہ ہے۔ اور گورنمنٹ نے ایسے گریشیس رولز بنائے ہیں کہ یہ کام زیادہ آسانی سے لوگ کر رہے ہیں۔ اب امریکہ میں، یو کے میں مت ہے کہ اگر میاں بیوی کی نہیں بن رہی تو علیحدگی اختیار کر لے، اور یہ 1970s سے چل رہی ہے مت، اور اب اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا جا رہا ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو اپنی تباہ حال اور برباد شادی کو نئے سرے سے نوید مسرت میں بدل سکتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بندہ سولوشن اورینٹیٹڈ ہے یا پرابلم اورینٹیٹڈ ہے، اس کا رخ کس جانب ہے، اس کا نارتھ کیا ہے، سولوشن یا پرابلم۔ انفارچونیٹلی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ پرابلم حل کرنے کے لیے پرابلم پیدا کر لینا چاہیے۔ اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو بے شمار لوگوں نے پرابلم حل کرنے کے لیے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ انہوں نے پرابلم پیدا کیا۔ جب انہوں نے پرابلم پیدا کیا تو جس کے لیے پرابلم پیدا کیا اس نے پرابلم حل کیا، لیکن اب یہ آبسلیٹ ہے، اور اس سے بہتر طریقے دنیا میں موجود ہیں۔ اور اب سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ بہت آسانی سے، مطلب
بہت آسانی سے اگر آپ وہ طریقے جان لیں، یعنی آپ جو کہ ماہرین نفسیات نہیں ہے شاید، آپ بھی بہت آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی میاں بیوی کی شادی کیسی چل رہی ہے، بغیر کسی ہسٹری کو جانے، صرف ان کا طرز عمل ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی شادی کیسے چل رہی ہے اور کب تک طلاق ہو جائے گی۔ کیا یہاں کبھی ایسی سوچ تو آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ لوگ اس طرح کے اندازے لگاتے ہوں، کیونکہ لوگ خوش فہمی میں رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن امریکہ میں ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو لوگوں کو اسیس کرتے ہیں، میاں بیوی کو بلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اچھا جی دسو اپنا اپنا حال، اور جب وہ اپنا اپنا حال بتاتے ہیں تو 15 منٹ کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ علیحدہ علیحدہ کمرے میں جا کے میوزک انجوائے کریں، اور ان کی فزیالوجی میئر کی جاتی ہے، بلڈ پریشر، بلڈ شوگر، دیگر چیزیں، ان کے نیورو ٹرانسمیٹرز، کیمیکلز، انہیں کامیڈی شو دکھائے جاتے ہیں، چائے وائے پلائی جاتی ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور پھر آدھے گھنٹے بعد ان کو واپس بلا کے آگے بات چیت کی جاتی ہے، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی شادی جو ہے وہ کس سٹیج پہ ہے اور طلاق کب تک متوقع ہے۔ اور پھر اگر ان کا موڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شادی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی سے وہ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔